بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں صاحب کا تذکرہ اور ان کی تصانیف کا تذکرہ جاری و ساری ہے، اور اب آپ کی مشہور زمانہ جو تصنیف ہے سیف الملوک، اس کا سال ایک تالیف ہے 1279، اس کا مختصراً تذکرہ اور تعارف پیش کرتے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش کی اس تصنیف لطیف کا اصل نام تو سفر العشق ہے، اور یہ سفر عشق شاہ مصر عاصم بن صفوان کے شہزادے سیف الملوک کی داستان سفر کے پردے میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ لافانی تصنیف سیف الملوک کے نام سے معروف و مشہور ہوئی۔ ناز نیاز تے سفر عاشق دا اس قصے وچ آیا، سفر العشق محمد بخشا نام دلیلوں پایا۔ حضرت میاں محمد بخش اس تصنیف میں مجاز کے پردے میں حقیقت کے اسرار و رموز کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن کو صرف مجاز سے غرض ہوگی وہ یہ قصہ پڑھ کر خوش ہوں گے، اور جن کو عشق کی لو لگی ہوگی وہ بوقت سحر گریہ وزاری کریں گے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں، بات مجازی تے رمز حقانی وچ ونا دی کاٹھی، سفر العشق کتاب بنائی سیف چھپی وچ لاٹھی، جنا طلب قصے دی ہو سی سن قصہ خوش ہوسن، جنا جاگ عشق دی سینے جاگ سویلے روشن۔ سن مبارک ہجری 10/12 تے 7 دا ہے، 7 اتے 2 ہور محمد اوپر تھیں آئے۔ کتاب سیف الملوک حضرت میاں محمد بخش قادری کے عہد شباب کی تصنیف ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 برس تھی، اور اس ضخیم تالیف کو صرف 1 سال میں آپ نے مکمل فرمایا۔ قصہ سیف الملوک عربی کتاب زبدۃ الجواب سے ماخوذ ہے، جو شاہان دمشق کے پاس موجود تھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر ان کے وزیر حسن میمندی کی یہ داستان سفر العشق دمشق سے غزنی لائے۔ داستان سیف الملوک کا انتہائی مختصر پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ملک شارستان میں ارم نام کا ایک باغ تھا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس ملک کے بادشاہ شہپال کی شہزادی بدیع الجمال حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف ہوتے۔ شاہ مصر کا شہزادہ سیف الملوک اس شہزادی پر عاشق ہو کر اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ راستے کی تمام تر دشواریوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے بالآخر ملک شارستان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور بادشاہ شہپال کے حوالات کے جواب دینے کے سوالات کے جواب دینے کے بعد شہزادی بدیع الجمال سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور باغ ارم میں دونوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ تحفہ رسولیہ یہ بھی آپ کی تصنیف ہے، سال تالیف ہے اس کا 1281۔ کتاب تحفہ رسولیہ کے بنیادی ماخذ معارج النبوہ از ملا معین اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوہ ہے۔ حضرت میاں محمد بخش نے اس کتاب میں معجزات کی جملہ اقسام پر روشنی ڈالنے کے ساتھ معجزات اور جادو کے فرق کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آپ معجزہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معجزہ دی تعریف سناواں جو کہندے مرد اللہ، المعجزات عبارت عن اظہار قدرت اللہ۔ تحفہ رسولیہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ کو انتہائی عقیدت و شیرینی لہب و لہجے میں بیان آپ نے فرمایا ہے۔ ایک اور تصنیف ہے آپ کی گلزار فقر۔ حضرت میاں محمد بخش قادری نے اپنے اشعار میں اس کتاب کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے موضوع و متن بارے وافر معلومات میسر نہیں ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش اپنی کتاب سخی خواص خان میں فرماتے ہیں، ہندی عشق نئے رنگ نو نظم کیتا نالے فقر والا گلزار ہے جی، نالے خواں خواص دا خوب قصہ ہویا نظم دے وچ تیار ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔